السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 4 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الرعد کے رکو نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، قاف اس کو گول پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ آگے الذین میں ذال کو بالکل ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ کفرو میں کاف کو باریک اور را کو گول۔ را کو گول اس لحاظ سے پڑھیں گے، اس وجہ سے پڑھیں گے چونکہ را کا جو قاعدہ ہے، حرف را کا، اس میں قاعدہ کے مطابق اگر را پر زبر یا پیش آتا ہے تو اس صورت میں را کو گول پڑھتے ہیں۔ لولا میں لام پر جو ہے مد منفصل ہے، تو الف آنے کی وجہ سے صرف ایک ہی الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں، لیکن مد منفصل بھی جڑ گیا ہے تو اس وجہ سے اس کو مزید کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضلع میں نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، کیونکہ آگے زا جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے وہ آیا ہے، تو اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو آواز ہے وہ پوشیدہ رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ اب جب بھی اخفا ہوتا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی وہاں ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر انزلہ، اس کے بعد زا جو ہے یہ زال کا مخالف یعنی زال کا مختلف اس کی آواز ہے۔ زال نرم پڑھتے ہیں اور زا جو ہے اس کو سخت پڑھتے ہیں۔ علیہ آیتم، تا پر جو تنوین ہے، پہلے تو حرف تا جو ہے یہ باریک ادا کیا جائے گا، اور جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، چونکہ قاعدے کے مطابق تنوین یا نون ساکن کے بعد یرملونا یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے۔ اب میم آیا ہے تنوین کے بعد، تو یہ جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ادغام پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد مر ربی، یہاں پہ بھی ادغام ہوا ہے، نون ساکن کے بعد حرف را جو یرملونا میں سے اس میں سے ہے تو یہاں بھی ادغام ہوا ہے۔ پہلے ادغام میں اور دوسرے ادغام میں صرف ایک ہی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے میں غنہ کی ایک الف کے برابر آواز ادا کی جائے گی اور دوسرے میں یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کے بعد قل میں قاف کو گول پڑھیں گے۔ انا میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ، ان اللہ، اللہ کا جو لام ہے قاعدہ کے مطابق اس کو گول پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لفظ ہے اس کا قاعدہ یہ ہے اس سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے، اس صورت میں اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھا جاتا ہے۔ یضل میں ضاد اس کو گول پڑھیں گے۔ من یشاء میں نون ساکن کا ادغام ہوگا یا میں، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونا میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو گول یہاں پہ ادغام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی یہاں پہ۔ اس کے بعد شین پر مد متصل ہے تو اس کو ایک الف نہیں بلکہ مد منفصل جڑتا ہے اس سے بھی زیادہ کھینچتے ہیں، لیکن مد منفصل سے بھی زیادہ اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے عموماً سب سے بڑا مد۔ اس سے پہلے یہ جو ہے یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں مد منفصل،
لیکن اس کو کہتے ہیں مد متصل. مد متصل سب سے زیادہ کھینچا جاتا ہے. وہ یہدی میں یہاں پہ بھی مد ہے, اس کو مد منفصل کہتے ہیں, اس کو بھی کھینچتے ہیں مگر متصل سے کم. اس کے بعد الیہ من اناب, نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے تو اس وجہ سے نون ساکن کا یہاں اظہار ہوگا. اظہار مطلب نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی, یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے آخری حرف کو ہم نے جو متحرک حرف ہے اس کو ساکن کیا. اب یہ حرف با جو ہے یہ قلقلہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے, تو اب قلقلہ کا جو حرف ہے جب بھی جزم آتا ہے اس پر اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے, تو یہاں پہ ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے اناب, اس طرح سے. اب آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض کا قاعدہ لاگو ہو کر یہاں نون الف نا جو ہے ایک الف سے بڑھا کر مزید کھینچ کر پڑھیں گے, مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہونے کی وجہ سے. تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.